اسی طریقے سے جب ہم دنیا کا نظام چلانے کے اعتبار سے بات کریں تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ نظام چلانے والوں میں کچھ لوگ ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ گرم مزاج کے ہوتے ہیں۔ ایک عام آدمی اگر یہ فیصلہ کرنے لگ جائے نا کہ یار جو نظام اور جو سسٹم چل رہا ہے اس کو چلانے والے یکساں ہوں، سب کی نیچر، سب کی فطرت ایک جیسی ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ جس طریقے سے یہ بلب جل رہا ہے، آپ تمام لوگ نوٹ کیجئے گا کہ اس کے اندر جو دو تارے ہیں نا وہ دونوں ٹھنڈی نہیں ہیں۔ اچھا، دونوں تارے گرم بھی نہیں ہیں، ایک ٹھنڈی تار ہے اور ایک گرم تار۔ ٹھنڈی تار اور گرم تار کے ملنے سے بلب جلتا ہے اور لائٹ پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں پولیٹکس کے حوالے سے بات کروں، جو کہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن چونکہ کل الیکشن کا معاملہ ہوا، لوگوں نے ووٹ ڈالا اور اسلام کے نام پر سب سے زیادہ ووٹ ڈالے گئے۔ یہ میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں، اس سال پاکستانیوں کے اندر اتنا جذبہ تھا کہ جو انہوں نے ووٹ ڈالا وہ اسلام کے نام پہ ڈالا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ ساری نالج آپ کو پتہ۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، اگر میں پولیٹکس کے حوالے سے بات کروں، ایک عام آدمی، میرا جیسا عام آدمی کہ جس کا تعلق نہ کسی سیاسی تنظیم سے نہ کسی مذہبی تنظیم سے، اگر عام آدمی یہ سوچنے لگ جائے کہ سارے ہی لوگ پولیٹکس میں آ جائیں، سیاست میں آ جائیں، اور جناب ایک جنونی کیفیت ہو کام کرنے کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ میری بہت بڑی غلط فہمی ہوگی۔ اسی طریقے سے تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی بنتا ہے کہ اگر میں یہ سوچنے لگ جاؤں کہ سارے لوگ پولیٹکس کو چھوڑ دیں، سیاست کو چھوڑ دیں اور ٹھنڈے مزاج اور نرم مزاج کے ساتھ دین کا کام کرنے لگ جائیں، اور پولیٹکس سے ہمارا کوئی نہ واسطہ ہو، نہ تعلق ہو، نہ ربط ہو، تو عام آدمی ہونے کے اعتبار سے یہ بھی میری بہت بڑی غلط فہمی ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج ان کا اپنا، حضرت سیدنا فاروق اعظم کا مزاج الگ، اپنا ان کا مزاج، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، تمام خلفائے راشدین، تمام صحابہ کرام مختلف المزاج ہیں۔ سب کا مقصد دین کا کام کرنا ہے، سب کا مقصد دین متین کی تبلیغ کرنا ہے۔ فرق صرف اس اعتبار سے ہے کہ کسی نے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ کام کیا اور کسی نے گرم مزاج کے ساتھ کام کیا۔ یوں سمجھ لیں کہ کسی کا دین کا کام کرنے کے اعتبار سے جلالی مزاج تھا اور کسی کا دین کا کام کرنے کے اعتبار سے جمالی مزاج تھا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا الیاس قادری صاحب کیوں نہیں آتے پولیٹکس میں، ٹھیک ہے، اور ان کا کیا نظریہ ہے، کیا اوپینین ہے۔ ہمارے کچھ بھولے بھالے لوگ ان کے نام سے غلط طرح کی پوسٹیں بھی ڈال دیتا کہ مولانا الیاس قادری صاحب نے پوری دعوت اسلامی کو شمولیت کرتے ہوئے پولیٹکس میں اور فلاں مذہبی جماعت میں آنے کا اعلان کر دیا۔ غلط طرح کی پوسٹیں چلتی، حالانکہ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے واضح طور پر اعلان کیا کہ ہم دین کا کام جو کریں گے وہ غیر سیاسی ہونے کے اعتبار سے کریں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اتنا ضرور قبلہ امیر اہل سنت کا فرمان ملتا ہے کہ جب خلفائے راشدین والی سیاست آئے گی تو الیاس قادری سب سے ٹاپ پر آپ کو نظر آئے گا، لیکن ابھی ایسا کچھ ہے نہیں۔ اس لیے غلط فہمیاں نہیں مچانی چاہیے۔ ہر جماعت کا بنیادی مقصد، یہ تمام لوگ یاد رکھ لیں، دین کا کام کرنا۔ جو لوگ سیاست میں آ کے دین کا کام کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہیں، اور جو سیاست میں آئے بغیر دین کا کام کر رہے ہیں وہ لوگ بھی صحیح ہیں۔ کوئی اگر ٹھنڈے مزاج سے دین کا کام کرنا چاہتا ہے، خدا کے واسطے ان لوگوں کو کام کرنے دیں،
اور جو سیاست میں آ کے اور گرم مزاج کے ساتھ اور جلالی مزاج کے ساتھ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے واسطے ان لوگوں کو بھی کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ ہر کسی کو اپنی اپنی ذمہ داری نبھانا چاہیے، ہر کوئی اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ آپ نے کیا کیا، قیامت کے اوپر میری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ میں کیا کرتا ہوں، آپ سے قیامت کے دن کوئی سوال نہیں ہوگا، ہم سے ہمارے متعلق سوال ہوگا کہ ایسا تو نہیں کہ دین کا کام کرنے میں میں کسی عالم دین کی، کسی پیر و مرشد کی تذلیل کا باعث بن رہا ہوں، یا میں ہی واحد دین کا ٹھیکیدار بن جاؤں کہ بس جو کچھ میں نے اعلان کیا وہی صحیح ہے، باقی سارے علماء غلط ہیں۔ اس غلط فہمی سے دور رہنا چاہیے اور انسان کو ہر معاملے میں معتدل رائے قائم کرنا چاہیے، معتدل مزاج ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ کس طرح کے ایشوز ہیں، کس طرح کی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔